درود السلام و وظیفہ ہے۔ علامہ شیخ عبدالحق محمد دہلوی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اگر امتی چاہتا ہے کہ میں نبی کے قریب ہو جاؤں تو اسے چاہیے وہ حضور پر درود السلام پڑھے۔ امتی چاہتا ہے کہ میں حضور کے غلاموں میں شامل ہو جاؤں، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے عاشقوں میں قبول کر لیں تو اسے چاہیے حضور کی ذات پر درود السلام پڑھے۔ اور حضور کی ذات پر درود السلام پڑھنا کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ اس درود السلام پڑھنے کا فائدہ کیا ملتا ہے؟ اس درود السلام پڑھنے والے پر اللہ پاک اپنی کتنی کرم نوازیاں کرتا ہے، اس بات کو نسائی شریف کی اس حدیث پاک سے سمجھیے۔ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات۔ انتہائی مشہور و معروف حدیث آپ نے لاکھوں مرتبہ سنی ہوگی، مگر علماء نے اس حدیث پاک میں جو نکتہ بیان کیا میں چاہتا ہوں وہ توجہ سے سنیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے، صلی اللہ علیہ عشر صلوات، اللہ کریم اس درود و سلام پڑھنے والے پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ وَحُطِّئَتْ عَنْهُ عَشَرَ خَطِیئَاتٍ، اور اللہ کریم اس درود و سلام پڑھنے والے کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشَرَ دَرَجَاتٍ، اور اللہ کریم اس درود و سلام پڑھنے والے کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ اب انتہائی مشہور و معروف حدیث پاک ہے۔ اب اس حدیث پاک میں علماء نے 2 نکتے بیان کیے، وہ نکتے دل کے کانوں سے سنیے اور مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی عادت بڑھائیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا جو امتی، میرا جو غلام، میرا جو عاشق میری ذات پر، میری محبت میں، میرے پیار میں، میری عقیدت میں، میرے عشق میں ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ اسے 3 انعام عطا کرتا ہے۔ پہلا انعام فرمایا، اللہ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے پر اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ دوسرا انعام، ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے پر اللہ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تیسرا انعام، ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے پر اللہ اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اب علماء نے اس کی شرح میں لکھا، فرمایا اس میں 2 راز ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ اگر انسان اس حدیث پاک کے الفاظ پہ غور کرے تو اس حدیث پاک کے اندر مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس حدیث پاک کے اندر اللہ کریم کے اپنے بندوں سے محبت کی بہت ہی پیاری جھلک نظر آ رہی ہے۔ وہ جھلک کیا ہے؟ علماء نے لکھا کہ امتی جب نیک عمل کرتا ہے تو رب کا قانون قدرت یہ ہے کہ ہر نیکی کرنے پر اللہ ثواب بھی ایک نیکی کا عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ایک نماز پڑھی ہے تو ایک نماز کا ثواب ملے گا۔ آپ نے اگر ایک روزہ رکھا ہے ایک روزے کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے ایک حج کیا ہے تو ایک حج کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے ایک عمرہ کیا ہے تو ایک عمرے کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے ایک صدقہ فطر دیا ہے تو ایک صدقہ فطر کا ثواب ملے گا۔ اگر آپ نے بقرہ عید پہ ایک جانور کو ذبح کیا ہے تو ایک جانور ذبح کرنے کا ثواب ملے گا۔ المختصر یہ انسان اپنی زندگی میں جو نیک اعمال کرتا ہے نیکی ایک کرے گا، ثواب بھی ایک نیکی کا عطا کیا جائے گا۔ بعض اعمال ایسے ہیں جس میں اللہ ثواب بڑھا دیتا ہے، کسی کا ثواب 10 گنا، کسی کا ثواب 70 گنا، کسی کا ثواب 100 گنا۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ کی شان یہ ہے کہ کریم رب چاہے تو 700 سے بڑھا کر بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ لیکن علماء نے اس حدیث کے تحت لکھا، فرمایا یہاں پر امتی عمل ایک کر رہا ہے، وہ ایک مرتبہ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھ رہا ہے، مگر کریم رب اسے انعام ایک نہیں 3 عطا فرما رہا ہے۔
اب وہ 3 انعام کیا ہے؟ پہلا انعام یہ ہے کہ ایک مرتبہ امت کی درود و سلام پڑھے اللہ 10 رحمتیں نازل کر رہا ہے. یہاں تک علماء نے لکھا اگر رب کی رحمت کا ایک چھینٹا بھی کسی مسلمان کی زندگی میں کبھی بھی پڑ جائے تو اللہ فرماتا ہے میری رحمت کا چھینٹا میرے بندے پہ پڑے. جب میں اپنے بندے کو اگر اس کی زندگی میں کبھی رحمت کی نگاہ سے دیکھ لیتا ہوں اللہ فرماتا ہے میری رحمت کا جو تقاضا ہے جس کو نگاہ رحمت سے دیکھو اس پر میں جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہوں. ارے رب ایک مرتبہ اپنے بندے کو رحمت کی نگاہ سے دیکھے اللہ کی رحمت کا ایک چھینٹا پڑے تو اللہ جہنم حرام کر دیتا ہے. سوچو تو صحیح آپ مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں اور کریم رب ایک نئی 10 رحمتیں درود و سلام پڑھنے والے پر حاصل کر رہا ہے. دوسرا انعام اللہ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تیسرا انعام اللہ اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے. اور علماء نے کہا پہلا نقطہ یہ ہے کہ دیگر اعمال کرو ایک کرو تو ثواب بھی ایک ملے گا. لیکن جب مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر امتی درود و سلام پڑھتا ہے تو انعام 3 کیوں ہے؟ عقل کہتی ہے انعام ایک ملنا چاہیے مگر انعام اللہ 3 عطا کر رہا ہے. اس میں راز کیا ہے؟ فرماتے ہیں پہلا راز یہ ہے کہ امتی جب زندگی میں نیک اعمال کرتا ہے تو اس نیک اعمال کا فائدہ امتی کی ذات کو پہنچ رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھی نماز کے بعد دعا مانگی اے اللہ اس نماز کو قبول کر اس میں کوتاہی ہو تو معاف کر اس نماز کے صدقے میری بخشش کر مجھ سے راضی ہو. یہاں نماز پڑھنے کا فائدہ آپ کی ذات کو ہوا. روزہ رکھا اس کا فائدہ آپ کی ذات کو ہوا. آپ نے حج عمرہ کیا اس کا فائدہ آپ کی ذات کو ہوا. آپ نے زکات دی آپ نے صدقہ خیرات دیا آپ نے فطرہ دیا آپ نے بقرہ عید پہ جانور ذبح کیا. الغرض دنیا میں مسلمان جو بھی نیکی کرتا ہے اس کا فائدہ اس بندے کو بھی مل رہا ہوتا ہے. لیکن درود و سلام جو وہ نیکی ہے وہ عبادت ہے کہ جب امتی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اے اللہ میرے حبیب علیہ السلام پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما تو اب امتی اپنے لیے دعا نہیں کر رہا ہوتا بلکہ امتی درود و سلام پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ اپنے حبیب پر رحمتوں کی برسات نازل کر دے. تو فرمایا درود و سلام وہ نیکی ہے جس میں امتی کا فائدہ نہیں ہے بلکہ امتی اپنے نبی پر درود و سلام پڑھ کر رحمت کی دعا مانگ رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے اللہ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے کی برکت سے امتی کو 3 انعامات سے مالامال فرما دیتا ہے. وہ نیکی ایک کرتا ہے مگر انعام 3 ملتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس میں امتی کا فائدہ نہیں. اس میں وہ یہ نہیں کہتا میری قبر جنت کا باغ بن جائے میں جہنم سے بچ جاؤں میں جنت میں چلا جاؤں. نہیں وہ صرف دعا کر رہا ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد. کا کیا مطلب؟ اے اللہ اپنے حبیب علیہ السلام پر درود و سلام بھیج. اس کا ایک معنی ہے رحمت نازل کر انوار و تجلیات کی بارش نازل کر. اب امتی کا ذاتی فائدہ نہیں امتی نبی کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے. کریم رب اپنے محبوب پر تو انوار و تجلیات کی بارش نازل کر ہی رہا ہے لیکن اس درود و سلام پڑھنے والے کو بھی اللہ 3 انعامات ادا کرتا ہے کہ اس کے 10 گناہ بھی معاف ہو رہے ہیں اس کے 10 درجے بھی بلند ہو رہے ہیں اور اللہ اس پر 10 رحمتیں بھی نازل فرما رہا ہے. دوسرا نقطہ علماء نے لکھا دوسرا راز یہ ہے کہ امتی ایک مرتبہ پڑھے مگر انعام 3 کیوں ملے؟ فرمایا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے حالات 3 طرح کے ہیں. ایک ہے ماضی ایک ہے حال ایک ہے مستقبل. ماضی اسے کہتے ہیں جو گزر گیا حال وہ ہے جو چل رہا ہو مستقبل وہ ہے جو آئے گا. اب ہر مسلمان کو فکر ہوتی ہے میرا ماضی اچھا ہو جائے ماضی میں جو گناہ کیے معاف ہو جائیں ماضی میں جو اللہ رسول کی نافرمانیاں کی. آج ہم میں سے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری زندگی کے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں میری زندگی میں اعمال نامے کے اندر جو میری بدکاریاں میرے برے اعمال اللہ رسول کی نافرمانیاں لکھی ہے ہر بندہ چاہتا ہے میرا نام اعمال
گناہ ختم ہو جائے، وہ گناہ نیکیوں میں بدل جائے، میرے نام اعمال میں نیکیاں ہی نیکیاں ہو۔ ہر بندہ چاہتا ہے میرا ماضی صاف ہو، ہر بندہ چاہتا ہے میرا حال اچھا ہو، مجھے اللہ انعامات عطا کرے، میری زندگی اچھی ہو، میرے اہل خانہ کی زندگی اچھی ہو، میں جہاں جہاں رہوں رب کی رحمتیں برستی رہیں۔ ہر بندہ چاہتا ہے میرا آنے والا کل اچھا ہو، میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہو، میرے اہل و عیال خاندان کا مستقبل اچھا ہو۔ ہر انسان کو ماضی کی فکر ہوتی ہے، ہر انسان کو حال کی فکر ہوتی ہے، ہر انسان کو مستقبل کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے انسان کے حال، انسان کی ماضی، انسان کے مستقبل، ان تینوں زندگی کے حالات کو سنوارنے کے لیے اپنے بندوں کو ایک بہترین تحفہ دیا ہے، اور وہ تحفہ یہ کہ امتی اگر مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھتا ہے تو کریم رب اس کی ماضی، حال، مستقبل تینوں زمانوں کو سنوار دیتا ہے۔ کیسے؟ ماضی میں کیا کیے؟ گناہ کیے، بندہ چاہتا ہے میرے گناہ معاف ہو جائیں، تو اب حدیث پاک کو سنو، اللہ آقا فرماتے ہیں جو میرا امتی ایک مرتبہ میری ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے تو ہماری ماضی کا فائدہ ہے کہ اللہ 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ ہم نے ماضی میں جو گناہ کیے ہیں وہ درود و سلام پڑھنے کی برکت سے معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر مسلمان جب درود و سلام پڑھتا ہے حال کا بھی فائدہ ہے، ہر بندہ چاہتا ہے میرا موجودہ زمانہ اچھا ہو جائے، فرمایا میرے حبیب پر درود و سلام پڑھ، تیرا حال اس طرح اچھا ہوگا کہ تو ایک مرتبہ پڑھے گا کریم رب دوسرا رحمتوں کی برسات نازل فرما دے گا۔ ہر بندہ چاہتا ہے میرا آنے والا مستقبل اچھا ہو جائے، اس کے بارے میں کہا میرے حبیب پر ایک مرتبہ درود و سلام پڑھ، اللہ تیرے مستقبل کو بھی سنوار دے گا۔ اور اس طرح کہ اللہ تیرے لیے تیرے مستقبل کو سنوارتے ہوئے تیرے درجات کو بلند فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ درود و سلام پڑھنے کی برکت سے ماضی بھی سبق رہا ہے، حال بھی سبق رہا ہے، آنے والا مستقبل بھی سبق رہا ہے۔ عاشقان رسول اجتماع میلاد میں آنے والوں آج سے نیت کر کے اٹھو، میں بستر پر اس وقت تک سر نہ رکھوں گا جب تک مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا تحفہ پیش نہ کروں۔